بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ مدنی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے ہم مصارف زکوٰۃ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مال بخشا ہے اور آپ صاحب نصاب ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان 8 مصارف کا بیان فرماتا ہے، ان 8 لوگوں کا بیان فرماتا ہے کہ جن پر آپ اپنی زکوٰۃ کو خرچ کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہیں۔ فقراء سے مراد گلی کوچوں میں مانگنے والے بیگرز نہیں، بلکہ یہاں فقیر سے مراد فقیر شرعی ہے۔ فقیر شرعی یعنی جو نصاب کا مالک نہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو۔ اور مسکین، اس کا حال فقیر سے بھی پتلا ہوتا ہے اور اس کو فقیر کی نسبت زیادہ احتیاج ہوتی ہے، مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا اور بسا اوقات پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہیں، فقراء اور مساکین۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہاری صدقات کے حقدار سب سے پہلے فقراء ہیں اور مساکین ہیں، اور تیسرا فرمایا والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے پر لوگ مامور ہیں، جو اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، ان کے مشاہرے، ان کی سیلریز بھی اسی زکوٰۃ سے نکالی جائیں گی۔ والمؤلفۃ القلوب، اور دلوں کو مائل کرنے کے لیے۔ اوائل اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے دل کو نرم کرنے کے لیے، یا وہ کفار جو اسلام سے دشمنی رکھتے تھے ان کی دشمنی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلوب کے لیے ان کو زکوٰۃ میں سے عطا فرماتے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو 100 اونٹ بھی عطا فرمائے اور بعض لوگوں کو 50 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ یہ احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اور فی زمانہ وہ لوگ جو حال ہی میں اسلام لائے یا اسلام لانا چاہتے ہیں اور ان کی مالی پوزیشن ایسی نہیں، تو ان کو بھی تالیف قلوب کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو مسلمان ہوئے، وہ نو مسلم، ان کو بھی تالیف قلوب کے لیے دینا جائز ہے، تاکہ وہ اپنے اسلام پر، اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہ سکیں۔ وفی الرقاب، اور ایک اور مصرف ذکر ہوا کہ غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانا۔ کتنی ہی پیاری مصلحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت غلامی کا دورہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حکمت کاملہ سے غلامی کا خاتمہ فرما دیا، کہیں کسی گناہ پر غلام آزاد کرنے کا کہا، اور کہیں اپنی زکوٰۃ سے غلاموں کی گردنیں آزاد کروائیں، اور زکوٰۃ کا ایک مصرف وفی الرقاب رکھا، یعنی وہ لوگ جو غلام ہیں ان کے مالکوں کو پیسے دے کر ان کو غلامی سے آزاد کرانا۔ اور اس کے بعد جو مصرف بیان کیا والغارمین، اور وہ جو قرض داروں کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے اپنی زکوٰۃ صرف کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ جو گزشتہ 2-3 سال گزرے ہیں یہ بڑے ہی کریٹیکل تھے، اور اس کے اندر بہت اچھے بہت خوشحال لوگ جو دینے والے تھے وہ لینے والے ہو گئے ہیں۔ تو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے قرضوں سے نجات دلائی جائے، لوگوں کو قرضوں سے نجات دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگلا مصرف جو بیان ہوا وفی سبیل اللہ، یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ان کے سامان کا بندوبست کرنا اور ان کی ضروریات کا بندوبست کرنا۔ اور فی سبیل اللہ سے مراد حجاج کرام کو بھی لیا گیا، جو اللہ کے راستے میں حج کے لیے جاتے ہیں، ان کی ضروریات کا
اہتمام کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے۔ وابن السبیل، اور آخری مصرف جو بیان ہوا وہ وابن السبیل ہے۔ وابن السبیل کا مطلب ہے راستے کا بیٹا، یہاں سے مراد مسافر۔ آدمی بعض اوقات اپنے شہر میں شہنشاہ ہوتا ہے، تمنگر ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، لیکن مسافرت میں اس پر کوئی ایسا حال آ جاتا ہے کہ جس کے سبب سے وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس اتنا بھی زیادہ سفر نہیں ہوتا کہ وہ اپنے علاقے تک پہنچ جائے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے زکوٰۃ میں اس مسافر کا حق بھی بیان فرمایا کہ ایسا مسافر جو سفر میں اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے اور وہ اپنے گھر تک نہ پہنچ سکے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت طیبہ سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے والے، تالیف قلوب، غلاموں کو غلامی سے آزاد کرانا، قرض داروں کو قرضے سے آزاد کرانا، فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور حج کے جو راستے میں ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا، اور 8واں وابن السبیل، مسافر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زکوٰۃ کو اس کے بیان کردہ مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اب بندے کے اوپر ہے، وہ چاہے تو ان مصارف میں سے کسی ایک مصرف پر بھی خرچ کر سکتا ہے، اور اس کا ذوق ہو تو ایک سے زیادہ مصارف پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زکوٰۃ کے اموال کو خوش دلی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے مصارف میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔